بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی واحد لاڈلی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ سے لڑتی ہے، لیکن کس کے لیے؟ یقیناً سورہ مبارکہ کو پڑھنے والے کے لیے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے حیرت انگیز فائدے جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ وہ کون سی مبارک صورت ہے اور اس کے حیرت انگیز فائدے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ جزاک اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک صورت ہے جو اسے پڑھنے والوں کے لیے اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی رہے گی جب تک اس شخص کو بخش نہ دیا جائے۔ وہ صورت کون سی ہے؟ وہ سورہ ملک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی کو قبر میں دفن کیا گیا تو اس کی جانب 30 آیات والی ایک سورت مبارک بھی آ کر کھڑی ہو گئی جو اس کے حق میں لڑنے لگی۔ جب ہم نے واپس آ کر قرآن مجید کی 30 آیات والی سورت تلاش کی تو وہ سورہ ملک تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ میں سے کسی ایک نے دوران سفر لا علمی میں ایک قبر کے اوپر اپنا خیمہ نصب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ اس جگہ کسی کی قبر ہے۔ اچانک اس قبر میں سے کسی انسان کی سورہ ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ سورہ ختم ہو گئی۔ واپسی پر اس صحابی نے اس تمام واقعے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں نے لا علمی کی بنا پر اپنا خیمہ ایک قبر پر نصب کر دیا۔ اچانک مجھے کسی انسان کی سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک پوری پڑھ ڈالی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت عذاب روکنے والی اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 13 اور 14 کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر لیا گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ جب اپنے اصحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے تو اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت فرماتے۔ جب مشرک سنتے تو قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ زیادہ اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھیں کہ سن کے مشرک آپ کو اور قرآن مجید کو گالیاں دیں، اور نہ ہی نیچی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے اپنے ساتھی بھی قرآن کی آواز نہ سن سکیں، بلکہ درمیانی آواز سے قرآن پڑھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری و باطنی باتوں کو جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ پاک بڑا غفور رحیم ہے، وہ تو سینوں کے بھید بھی جاننے والا ہے۔ وہی نہ جانے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور وہ باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے کہا، میں تجھے ایک ایسی حدیث نہ بتاؤں جس سے تو خوش ہو جائے؟
اس آدمی نے کہا کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سورہ ملک خود بھی پڑھیں اور اپنے اہل و عیال اور گھر کے تمام بچوں حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی پڑھنا سکھاؤ، اس لیے کہ وہ قیامت کے روز عذاب سے نجات دلانے اور جھگڑا کرنے والی ہے۔ قیامت کے روز پڑھنے والوں کی بخشش کے لیے اپنے رب سے جھگڑا کرے گی اور اس کے لیے جہنم کی آگ سے نجات طلب کرے گی۔ سورہ ملک پڑھنے والوں کو عذاب قبر سے بھی بچائے گی، اس لیے آپ ہی کوشش کریں، آپ یہ کوشش کرتے رہیں روزانہ سورہ ملک سونے سے پہلے ضرور پڑھا کریں، کیونکہ سونے سے پہلے اگر سورہ ملک پڑھ لی جائے تو خدا نہ خواستہ اسی رات اس شخص کی موت واقعہ ہو جائے تو یہ سورہ ملک اس شخص کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے اور اس کے پڑھنے کی برکت سے اس شخص کی مغفرت ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ دوستو، اگر آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو محترم ناظرین برائے کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔